बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। हम बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के हवाले से। अभी तक उसमें कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मुल्क में यकसा निसाब तालीम राइज करने का जो वादा किया था वो तो अपनी सोच और बसात के मुताबिक पूरा कर ही रहे हैं। पहले मरहले में प्राइमरी तक यकसा जो तालीम है, निसाब तालीम, वो उन्होंने कहा कि वो होगा, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है प्राइमरी क्लास तक होगा। इसके बाद जो है अगले मराहिल तय होंगे। खैर अब एक नई बहस छिड़ गई है और यकसा निसाब तालीम की गरज से सूबों के टेक्स्ट बुक बोर्ड्स ने जो किताबें शाया की हैं, हमारे मुआशरे का सेकुलर और लिबरल तबका उनमें से बाज़ कुतुब के सर वरक को बुनियाद बनाकर एतराज़ात की एक बौछार कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्ट देख रहे हैं, और जब पहल आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपको लगता है कि शायद हाँ किसी न किसी हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि वो तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है। जब मेरे सामने भी या इकरा के सामने भी ऐसी चीज़ें आई तो हमने भी देखा कि अच्छा अगर ये 2-3 पॉइंट्स हैं इनको ले लिया जाए तो शायद ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन हमारा एक मसला है बहैसियत कौम, हम कोई चीज़ सामने आ जाती है तो उसको वेरीफाई करने की तरफ तो जाते ही नहीं है ना। हम कहते हैं जो चीज़ हो गई है, जो हमारे सामने आ गई है, शायद वही दुरुस्त है। तस्वीर का दूसरा रुख देखना हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ तस्वीर आप जानते हैं कि जो आई कि जिसके अंदर एतराज़ात हो रहे हैं। अगर हम 5वीं ग्रेड की इंग्लिश की किताब के सर वरक की बात करें, उस पर एतराज़ किया गया है कि उसमें मर्द यानी बाप और बेटा सोफ़े पर बैठे हैं, ख़वातीन यानी माँ और बेटी ज़मीन पर बैठी हुई हैं। कहा गया देखें मर्दों ने मगरबी लिबास पहन रखा है लेकिन इसके बावजूद इनकी जहनीत नहीं बदली और उन्होंने औरतों को नीचे बिठाया हुआ है कि ये मतलब बच्चों की या ख़ास तौर पर बच्चियों की जहन साजी दुरुस्त तरीके से नहीं होगी। इस चीज़ को टारगेट किया गया कि ये तो पहले से सिखाया गया कि आपने नीचे, आप निचला तबका और वो जो हैं वो आपके ऊपर हाकिम है शायद। बिल्कुल ऐसे हमजा। और एक और एतराज़ ये भी आया कि आखिर घर में बैठी हुई उन माँ बेटी ने स्कार्फ क्यों पहन रखा है। इन एतराज़ात का जवाब मुख्तलिफ सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये एतराज़ात दुरुस्त हैं या एक मखसूस तबका जानबूझकर गैर ज़रूरी बातों को हवा दे रहा है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ना बड़ी अहम चीज़ें हैं। हमारे साथ माहिर तालीम डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। जब हम इस अहम पहलू पर बात कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से करिकुलम बनता है, ठीक है, उसके अंदर कोताहियाँ भी हो जाती हैं जिनको आप साथ साथ दुरुस्त करते चले जाते हैं, और ऐसी तनकीद होनी चाहिए जिससे बच्चों का भी फ़ायदा हो और मुआशरे में भी कुछ बेहतर बदलाव आए। जो अभी वाली तनकीद हो रही है, स्काफ वाली तनकीद हो रही है, मर्द ऊपर बैठे हैं, माँ या बेटी नीचे बैठे हैं, आप इस तनकीद को कैसे ले रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बात कही जाती है कि आधा सच भी झूठ होता है और यहाँ पर इसी तरह बातें फैलाई जा रही हैं। वालिदैन पहले से ही बहुत परेशान हैं। अभी कोरोना की वजह से भी स्कूल कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, तो उसमें इस तरह की अफवाहें फैलाना एक नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। क्योंकि जब आप बाकी दरसी कुतुब को देखें जो आपकी मॉडल टेक्स्ट बुक का पूरा सेट है, या उन्हीं किताबों को देखें जिनकी बिना पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में निसाब ऐसा लेकर आए हैं जिसमें ख़वातीन को किसी तरह से कमतर दिखाया गया है, उन्हीं किताबों में बेशतर ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर औरतों का पेशा वराना भी और घर के अंदर भी बहुत अहम किरदार मुआशरे में दिखाया गया है। उनको बतौर पायलट, बतौर क्रिकेटर, लड़कों और लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाया गया है। और ये जो हिजाब की बात है, जैसे आपने कहा कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन ये निसाब जो बना है ये पाकिस्तान के ये मॉडल टेक्स्ट बुक्स बेशतर इलाकों में जानी है। और ये बात दुरुस्त है कि बच्चियां घर में बैठी वालिदैन के सामने तो, और ख़ास तौर पर छोटी उम्र की बच्चियां, वो तो हिजाब नहीं करती। तो ये एक काविश है जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और जो फीडबैक तो इसलिए दिया जाए कि कोई बेहतरी लाई जाए, तो वो तो ज़रूर हम उसके लिए तैयार है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद और अफवाह की बिना पर लोगों को और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करना, ये नहायत अफसोस की बात है। बिल्कुल, तनकीद बराए तनकीद तो नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह हो तो ज़्यादा बेहतर है। मरीम साहब, ये भी बताइएगा, आप नहीं समझते कि जो ज़्यादातर गलतियाँ वो आ रही हैं पब्लिशर की कोताही की वजह से आ रही हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी हो गई है गलती? जब ये निसाब बना था तो हमने बहुत से ऑथर्स को इंगेज किया, उनके साथ ये किताब लिखी और बहुत सी गलतियां निकाली भी, लेकिन किताब में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने ये पब्लिकली कहा है और मुझे बतौर डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल डायरेक्शन भी दी है कि आप निसाबी कुतब जो है मॉडल टेक्स्ट बुक्स,
ان کی ساری غلطیاں بہتر کریں اور ٹھیک کریں، اور اس میں جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس کی بنا پر اصلاحات کریں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اب اپڈیٹڈ ٹیکسٹ بکس دیں گے، اور ان ٹیکسٹ بکس کو ہم انٹرنیٹ پر فری ڈال دیں گے تاکہ کسی کو یہ بھی مسئلہ نہ ہو کہ اس کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے، یا ابھی بھی جو پورا بچے کا بستہ بن جاتا ہے وہ 500-600 روپے میں بن جاتا ہے، تو یہ ان قومی نصاب کی ٹیکسٹ بکس کی بنا پر، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو بھی فری کر دیں گے، اور شاید ان کے بنا پہ کوئی ایپ بھی بنا دیں تاکہ بچے اس کانٹینٹ کو آسانی سے بھی سیکھ سکیں، اور so that's the plan انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اپنے ویورز کے لیے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہم چیزیں، بڑی اہم چیزیں بھی ہیں اس نصاب کے اندر، آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تقریباً 800 سے 900 روپے میں آپ کو یہ تمام کتب مل جائیں گی اور ان کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز رکھی گئی، تحائف قبول نہ کریں، یہ لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے جن کو نہیں جانتے، انجان لوگوں سے تحائف قبول نہ کریں، کیونکہ پاکستان جیسا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس کی تعریف کہیں سے نہیں کی گئی ہے۔ دوسری چیز ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے مسائل موجود ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے، اور اگر کوئی آپ نے نقطہ نکالنا ہے اس کو بہتر انداز میں نکالا جا سکتا ہے۔ پائلٹس کی آپ نے گفتگو کی، جب یہ لکھا تھا کہ آپ کون سا شعبہ جو ہے بچوں کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ چوز کرنا چاہیں گے، تو وہاں پر پائلٹس دونوں خواتین دکھائی گئی ہیں، ساتھ دھوبی دکھایا گیا، وہاں پر دھوبن نہیں دکھائی گئی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں دھوبی ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ دھوبی دکھائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کرکٹر کی جگہ پاکستان کے سابق کپتان ثنا میر کو دکھایا گیا ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی، اور ریس کی ایک ریس ہو رہی ہے، اس میں بچیاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور انہوں نے وہی کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اس پہ جو کسی بھی گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر باقی وہ چیزیں نہیں دکھائی گئیں کہ جی یہ گراؤنڈ میں ہے تو گراؤنڈ کے کپڑے موجود ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں تو فٹ بال والی کٹ موجود ہے۔ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک حد تک بات سمجھ آتی ہے، پاکستان میں تعلیم کے نام پر بہت سیاست کی گئی ہے، پاکستان میں دین کے نام پر بہت سیاست کی گئی ہے، تو جب شروع میں اس طرح کی افواہیں چلتی ہیں تو والدین کا پریشان ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اتنے بڑی سطح پر ایک تبدیلی آ رہی ہے تعلیمی نظام میں، تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ حقائق کی روشنی میں بھی ہم پھر بھی گھبراتے رہیں اور پھر بھی پریشان رہیں۔ جب حقائق سامنے آ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات لوگ اپنے دیگر ان کے وجوہات ہوتی ہیں، شاید وہ ریسرچ نہیں پوری کرتے، یا شاید وہ ان کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اس بنا پر اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو والدین کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کسی کی کہیں سنی باتوں پر نہ جائیں، آپ خود ہی یہ کتابیں دیکھیں، اور یہ بھی میں بہت ضروری بتا دوں کہ یہ کتابیں صرف ایک آپشن ہے، تجویز ہے حکومت کی کہ آپ یہ اپنا سکتے ہیں اگر چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کتابوں سے پڑھانا ہے۔ نصاب آپ کا جو ہے، جو آپ کی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ ہر بچے کو یہ کچھ آنا چاہیے، وہ جو ہے وہ حکومت نے بنایا ہے، اس کی بنا پر بنی درسی کتب بے شمار ہیں جن کو NOC ملا ہوا ہے ہر صوبے میں۔ تو اگر آپ کو کوئی ایک کتاب نہیں بھی پسند، آپ کے ورلڈ ویو کے ساتھ وہ نہیں جاتی، یا آپ کو لگتا ہے اس سے بہتر کوالٹی کی کتاب ہونی چاہیے، تو آپ کسی اور کتاب سے آپ کا اسکول پڑھا سکتا ہے، وہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، لیکن ایلیٹ اسکول کی جانب سے ریزسٹنس شو کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو پبلشرز ہیں ان کو تو NOC بھی جاری نہیں کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور ان کا یہ بھی اعتراض ایک ہے کہ ہم جو نصاب یہ شامل کیا گیا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو پہلے سے پڑھا بھی چکے ہیں، ہم دوبارہ سے اپنی اگلی کلاسز میں بچوں کو جو یہ والا نصاب ہے وہ کیسے پڑھا سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی، جب نصاب بنا تھا نا تو ہم نے یہ ایک بنیادی سطح بنائی تھی، اور یہ بنیادی سطح ہے، یعنی کہ اس سطح سے نیچے آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گنتی بچوں کو سکھانی ہے، ایک جماعت میں آپ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو 100 تک گنتی آنی چاہیے، آپ کا ایک اچھا اسکول ہے، یا آپ ایک مراعات یافتہ طبقے سے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو یہ 1000 تک گنتی سیکھ سکتا ہے، آپ سکھا دیں۔ کسی اور انگلش کا سبجیکٹ ہے جو قومی نصاب میں لکھی ہیں باتیں، کلاس 2 کے لیے جو لکھی ہیں، آپ کا بچہ وہ کلاس 1 میں ہی کور کر چکا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس بنیاد سے نیچے نہیں جانا۔ اصل اس کا امپیکٹ آئے گا سرکاری اسکولوں پہ اور مدارس پہ، کیونکہ وہاں پر سٹینڈرڈ معیار بہت نیچے ہے۔ مثلا مدارس میں ریاضی اور سائنس تو چھوٹی جماعتوں میں پڑھائی نہیں جاتی، 8ویں جماعت تک بچہ پہنچ جاتا ہے ریاضی سائنس پڑھے بغیر، لیکن اب کیونکہ قومی نصاب پاکستان کے ہر بچے پر لاگو ہے
تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی اسکول چلا رہے ہیں, کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں یا کوئی لو فی پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں, وہاں پر آپ کسی سبجیکٹ کو اگنور کر دیں. اور جہاں تک رہی NOCs کی بات, اگر آپ جانتے ہیں کہ حکومت کہ یہ جو پرائیویٹ پبلشرز اور حکومت کا آپس میں کافی زیادہ ایک وہ مافیا بھی ہے کہ بہت ساری کتابیں جو ہوتی ہیں وہ غیر معیاری ہوتی ہیں لیکن وہ استعمال میں ہوتی ہیں. تو اب جو ہے یہ جو یکساں قومی نصاب ہے اس کے تحت NOC دینے میں بھی کوتاہی ہوئی ہے پنجاب میں, خاص طور پہ کافی ٹائم لگا ہے. کوتاہی تو نہیں, آپ کہیں گے تاخیر تھی کہ ٹائم لگا ہے, لیکن اب انہوں نے بھی کچھ 1400 مسودوں کو NOC دے دیا ہوا ہے. اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں ابھی تک نہیں آئی ہیں, تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ والے اسکول میں جن کتابوں سے پڑھا رہے ہیں آپ ان سے پڑھانا شروع کر دیں, کیونکہ جن تمام کتابوں کو NOC ملا ہے وہ کتابیں SNC کمپلائنٹ ہیں, یعنی کہ وہ SNC کے معیارات پر اترتی ہیں. تو اگر آپ کے پسند کے پبلشر کی کتاب کو NOC نہیں ملا, لیکن ایک اس سے ملتے جلتے پبلشر, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی پبلشر کی کتاب سے پڑھانا ہے. یہ ادھر کئی دفعہ وہ بھی آ جاتا ہے نا, اسکولوں کا اور پبلشرز کی بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اتنے بچے ہوں گے, اتنے کتابیں ہوں گی, اتنا بزنس تو آپ کو ملے گا ہی. صرف پنجاب میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, باقی صوبوں میں یہ مسئلہ نہیں آیا. بالکل ایسی ہے. بڑا سمپل سی ایک چیز ہے کہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریکولم ہے, یعنی کہ آپ کو ایک بیس لائن دی گئی ہے, بنیادی لوازمات بتا دیے گئے ہیں کہ اس کلاس کے بچے کو, اس گریڈ کے بچے کو یہ سب کچھ آنا چاہیے. زیادہ آپ اس کو جتنا بھی ذہین بنانا چاہتے ہیں, پڑھانا چاہتے ہیں, وہ آپ پڑھا سکتے ہیں, لیکن بیسکس چیزیں جو ہیں یہ طے کر دی گئی ہیں کہ یہ تو لازمی اس کو آنا چاہیے. تو یہ بڑی سمپل سی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور اہم چیز ہے کہ جہاں پر ہم تعریف کر رہے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں شامل کی گئی. جنرل نالج کی مطلب گریڈ 3 کے اندر ایک چیز ہے ڈس ایگریمنٹس کے اوپر ایک چیپٹر رکھا گیا, اور اس کے اندر بچوں کو یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے بات چیت کے ذریعے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس کو حل کرنا چاہیے, لڑائی نہیں کرنی چاہیے, کچھ گفتگو ہونی چاہیے, لاجک سے بات چیت کرنی چاہیے. بہت اچھا چیپٹر ہے. یہیں پر یہ کوسچن بھی اٹھ رہے ہیں کہ ٹیچرز ٹریننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم اپنے نصاب کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ٹیچرز کو, اساتذہ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہی نصاب اساتذہ نے بچوں کو پڑھانا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ بہت اچھا ایک نصاب بنا دیں لیکن آپ اس کو عملی شکل نہ دے سکیں تو پھر وہ ایک بہت خوبصورت خواب بن کے ہی رہ جاتا ہے. اور پاکستان میں پہلے بھی کچھ حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ وہ تعلیمی اصلاحات لے کر آئیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن کے وقت وہ زیادہ آگے تک نہیں گئی. لہٰذا اس یکساں قومی نصاب کی کاوش میں جو یہ بنیاد بنانا تھا, اس کو ہم پہلے دن سے ہی اس کو ہم پہلا قدم کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے آگے ہمارے 4 حصے ہیں جن پر ہم نے کام کرنا ہے. پہلے تو قومی نصاب ہے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں, بیسک بنیاد ہے ہماری. دوسری چیز ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں, درسی کتب پر کام ہے. تیسری چیز ٹیچر ٹریننگ ہے, اور ٹیچر ٹریننگ ہم باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی, اور کانٹیکسٹ کے حساب سے کہ وہ کس شہر سے ہے, کس صوبے سے ہے, کس مطلب اس کا کس طرح کا اسکول ہے, اس حساب سے اس کو ٹیچر ٹریننگ دی جائے. اور چوتھا اس کا کمپوننٹ امتحانی نظام میں اصلاحات ہے, کیونکہ بچہ وہ پڑھتا ہے جو امتحان پہ آتا ہے, ٹیچر وہ پڑھاتی ہے جو امتحان پہ آتا ہے. تو جب آپ امتحان جو ہے وہ درسی کتب کی بنا پہ کرنے کی بجائے تصوراتی سمجھ بوجھ پہ کرنا شروع کر دیں گے کہ بچے کو سمجھانا آنا چاہیے کہ فریکشنز کیسے ہوتے ہیں, کہ ایسے جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ لکھ سکتا ہے, نہ کہ اس نے ایک ایسے بس یاد کیا ہوا ہے اور اس کو رٹا لگا کے واپس اس نے لکھ دیا. جب آپ امتحانی نظام میں اصلاحات لے کر آئیں گے تو پھر جا کے اس نصاب کو کوئی عملی شکل ملے گی. تو یہ کام ہم بہت تیزی سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پہلے 6 ماہ میں ہم نصاب میں اور ٹیکسٹ بکس میں اصلاحات کریں گے, اور ٹیچر ٹریننگ اور اسسمنٹ فریم ورک پر اس سے اگلے 6 ماہ میں کام. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. سبسورہ پاکستان سے آپ بات کی, بہت اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اقرا, اگر جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاتون وکیل کو دکھایا گیا ہے. جب آپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سے پیشے ہوتے ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں, تو خاتون وکیل کو دکھایا گیا ہے کہ جی کہ وکلا کی نمائندگی وہاں پر خاتون جو ہیں وہ کر رہی ہیں. لیکن اب اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے بھی اسکارف لے رکھا ہے. اب اگر اس کے ہم بالکل نیچے دیکھیں تو ایک دکاندار کو دکھایا گیا, اور اس دکاندار کو انہوں نے وہ شلوار قمیض ہی پہنائی ہے اور ٹوپی پہنائی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, پورے ملک کے اندر یہ کریکولم, یہ کتابیں جانی ہیں اور اس کے مطابق ہی دیکھا گیا. اور آپ عام طور پر جائیں تو معاملات کس طرح سے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. باقی جو اعتراضات اصلاح کے لیے ہوں وہ اعتراضات اچھے لگتے ہیں, لیکن صرف
اعتراضات ہی ہوں اور صرف تنقید ہی ہو تو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور صرف ایک رخ دکھا دیا جائے کہ جی صرف ایسا شاید ہو گیا ہے، دوسری چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک بارش کا منظر ہے اقرا، بارش کے منظر کے اندر لڑکا کھڑا ہے، لڑکی کھڑی ہے، اور دونوں نے چھتری تھامی ہوئی ہے، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، اور بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون سا موسم ہے تاکہ بچے نشاندہی کر سکیں۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو جو لڑکی ہے اس نے اسکارف بھی نہیں لے رکھا ہے، اور اس نے بھی ویسے ہی کپڑے زیب تن کیے جیسے لڑکے کو کروائے گئے ہیں۔ تو پورا ایک دفعہ دیکھ لیجئے، پھر آپ اعتراض کیجئے، اور اعتراض ویسا کیجئے کہ جو درست ہو اور جس کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہو واقعی طور پر۔ ہم آگے بڑھیں گے، ہم کچھ بات کریں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلط کال آ جائے یا غلط آپ سے کوئی میسج پہ کہے جی انفارمیشن اپنی دیں، تو یہ اپنی انفارمیشن نہ دیں کیونکہ اس سے فراڈ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہم بارہا اپنے پروگرام میں ایسی بات چیت کر چکے ہیں۔ میسیج آپ کو آ جائے نا کہ جی تم جو ہو، آپ مجھے ایسا کریں کہ 200 روپیہ جو ہے وہ بھیج دیں، میں آپ کو 2 لاکھ روپے کا انعام دے دوں گا۔ بھائی جس نے 2 لاکھ کا انعام دینا وہ اس 2 لاکھ میں سے 200 رکھ لے، وہ باقی آپ کو بھیج دے۔ 200 کیوں مانگے گا، پہلے تو بات یہ ہے، آپ کا انعام لیکن ایسا جو ہے وہ ہم لوگ تو ہر بارہا کہتے ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ فراڈیوں نے اب قومی ہیروز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کو نشانے پر رکھ لیا، اور جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی وفاقی جو جس نے رانگ کال کی اس کا وفاقی وزیر کا میں پرسنل سٹاف جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، اس کا پرسن بات کر رہا ہوں، اور اولمپئن سے لاکھوں روپے حمزہ ہتھیالیاں طلحہ سے بھی اور کاشف سے بھی، شہروز کاشف سے بھی، اور فراڈیوں نے وفاقی وزیر کا پرسنل سٹاف بن کر کو پیما شہروز کاشف، ہم ان سے بارہا اپنے پروگرام میں گفتگو بھی کر چکے ہیں، اور اولمپئن طلحہ طالب پاکستان میں بڑی ان کو شہرت ملی، اور اولمپک سے آپ سب ان کو جانتے ہیں، ٹیلی فون پر رابطے کیے ان دونوں سے، انہیں حکومت کی طرف سے گاڑی تحفے میں دیے جانے کی خوشخبری سنائی، اور فراڈیوں نے کار گفٹ کرنے کے نام پر طلحہ طالب سے 3,60,000 روپے ہتھیا لیے، جبکہ شہروز کاشف کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان سے 2,85,000 روپے جمع کروانے کا کہا گیا، اور انہوں نے بھی کروا دیے۔ بالکل، اور پھر اب لیکن طلحہ جو ہے، طلحہ طالب کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی وہ کر دیے، کمپلین کر دی ہے وزیر اعظم جو ہے پورٹل پر، اور جو دوسرے شہروز ہے ان کے والد صاحب نے ایف آئی آر کروا دیا۔ لیکن اب دیکھا جائے حمزہ کہ کس طرح سے ان کو انہوں نے قائل کیا ہے کہ آپ مطلب جس طرح سے وہ اچیومنٹ ان کو ملی ہے، وہ خوشی میں تھے، اس کی کے اندر میرا خیال ہے گم تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ انہوں نے کو اتنے اسمارٹلی انہوں نے کر دیا۔ شہروز کے والد کا تو جو موقف سامنے آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں ساری انفارمیشن تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جی کہ شہروز نے جانے سے پہلے ایکسپیڈیشن سے پہلے کیا کیا تھا کہ اپنی گاڑی بیچ دی تھی، انہوں نے کہا جی گاڑی بیچ دی ہے، وفاقی وزیر صاحب انعام دینا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم اس کو گاڑی گفٹ کریں گے، اور اس کے اوپر سارا معاملہ ہو گیا۔ اور طلحہ کی ہم بات کر لیں تو یہ تمام انعامی رقم تھی جو ان کو ملی تھی بہترین کارکردگی کے اوپر، جن میں سے انہوں نے چند پیسے جمع کروائے، اور اس کے بعد یہ فراڈ ہو گیا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اب کارروائی ہونی چاہیے، پتہ بھی لگنا چاہیے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جو فراڈیے ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن لے کر آپ کو رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھ عام طور پہ ہو جاتا ہے، میسیجز آ جاتے ہیں کہ جی کہ اس میں بھیج دیں۔ اب دوسری ایک چیز چل رہی ہے کہ آپ کے کسی جاننے والے کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے یا واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو میسج کیے جاتے ہیں یہی جس بندے نے آپ سے پوری زندگی پیسے نہیں مانگے اس کے اکاؤنٹ سے آپ کو میسج آ رہا ہے کہ پیسے دے دو، آپ بھی آرام سے دے دیتے ہیں، اس کو ویریفائی کر لیا کریں، اس کو کال کر کے ویریفائی کر لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی کوئی کوڈ آپ سے مانگے تو آپ ان کو اپنا کوڈ نہ دیں، کیونکہ آج کل واٹس ایپ پہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کو میسج آتا ہے کسی بھی اپنے فرینڈ کی طرف سے کہ ہم آپ کو اس گروپ میں ایڈ کریں، وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہوتا، بیسکلی اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے، تو آپ کو کوڈ آتا ہے کہ جی اپنا کوڈ دیں، تو وہ کوڈ پلیز اپنا نہ دیجیے گا، کیونکہ اس کوڈ پہ آتا بھی ہے کہ ڈونٹ شیئر ود اینی ون۔ بالکل ایسے تو وہ پھر وہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ چکنا رہیں، بالکل بھی آپ چکنے رہیں۔ یہ معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ خیر ہم آگے چلیں گے، بات کریں گے وطنی عزیز میں صارفین کی بڑی تعداد اسلامک بینکنگ کے شعبے کو اب ترجیح دے رہی ہے، جس کے پیش نظر ملک میں روایتی بینکنگ کی خدمات فراہم کرنے والے بینکوں نے اسلامی بینکاری کی خدمات کی فراہمی بھی شروع کی۔ اچھا، اور اسلامک بینکنگ کی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری جو ہے اس کے اثاثوں اور ڈپوزٹ میں 2015 کے بعد سالانہ سب سے زیادہ نمو ریکارڈ کی گئی، اور مجموعی بینکنگ صنعت جو ہے اس میں اس مارکیٹ کا جو شیئر ہے وہ بڑھ کر بالترتیب 17 اور 18.7% ہو گیا ہے۔ اچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپریل سے جون کی سرمائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئی بی آئی کے اثاثوں اور ڈپازٹ میں بالترتیب 32 اور 29.7% اضافہ ہوا ہے، اور اس اثاثے میں 30 جون 2021 تک 408 ارب روپے کے اضافے سے 47 خرب 97 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ بالکل، جبکہ ڈپازٹ 365 ارب روپے بڑھ کر 38 خرب 22 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور اس وسعت کی بنیادی وجہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ سہ ماہی میں 1 خرب 65 ارب روپے کی جو فائنانس
फाइनेंसिंग है उसमें इजाफा हुआ था, और इसी तरह सरमाया कारी भी 17 अरब 60 करोड़ इजाफे से 13 खरब 63 अरब रुपए हो चुकी है। इसी मामले पर हम बात करेंगे माहिर मुआशियात हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर 2015 के बाद देखें इस्लामिक बैंकिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अब देखने में आ रही है, आप वजूहात क्या समझ रहे हैं? देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि सही सूरत हाल क्या है जी। इस्लामिक बैंकिंग का आगाज पाकिस्तान में अब से 20 साल पहले हुआ था जी, और इसलिए हुआ था कि सूद इस्लाम में हराम है। तो जो स्टेट बैंक रिपोर्ट है उसको सही तनाजुर में देखने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि आज 20 साल के बाद भी पाकिस्तान में जो बैंकों के डिपॉजिट हैं उसमें इस्लामी बैंकों का हिस्सा 19% है जी। यानी पाकिस्तान में 81% लोग आज भी सूदी बुनियाद को जो बैंकिंग है जिसे आप रिवायती बैंक हम कह रहे हैं उसको तरजीह दे रहे हैं 81%। दूसरी है कि जो कर्ज है जिसको आप फाइनेंसिंग कह रहे हैं उसकी आदाद शुमार ये कि सिर्फ 6% लोगों ने इस्लामी बैंक से फाइनेंसिंग या कर्जे लिए हैं। 94% हैं जो सूदी बैंकों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल के बाद भी इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में जड़ नहीं पकड़ रही। हालांकि सबको पता है कि इस्लाम सूद हराम है और कुफ्र और शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो सूद है, लेकिन 94% लोग जो कर्जा ले रहे हैं वो सूदी बैंकों से ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह क्या है कि जो रिसर्च मेरी है उसके मुताबिक जो सूद इसलिए हराम किया गया था कि उससे जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है। लेकिन इस्लामी बैंक ने जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस्लामी बैंकों ने ज्यादा नाइंसाफी की है सूदी बैंकों के मुकाबले में। इसमें कतई कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जो बैंकों ने पैसा लगाया है स्पॉन्सर्स ने, उसमें उन्होंने एक साल में सूदी बैंकों ने कमाया 23% और खातेदारों को 5.5%। इस्लामी बैंकों ने कमाया 31% और उन्होंने दिया 5% से कम। तो उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया है, नंबर एक। दूसरा ये था कि उन्होंने जो कर्जे दिए हैं तो उसमें जो होता है स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस यानी छोटे छोटे लोग, उनको सूदी बैंक जो दिया है अपने कर्जों का 4.6%। और इस्लामी बैंकों ने दिया 2.6%, यानी इन्होंने कम दिया है। लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस जिसको इस्लाम ने मना किया है, डिस्करेज किया है कि आप गाड़ियां खरीदें, एयर कंडीशनर खरीदें, उसको इस्लामी बैंकों ने दिए हैं 10.6% और सूदी बैंकों ने दिया 7.5%। अच्छा, लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप ये बताइएगा स्टेट बैंक को इस्लामिक बैंकिंग की तरवीज के लिए मजीद अब क्या करना होगा? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में आपको पता है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद हूँ जो चेयरमैन हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, जो मेरा अपना इदारा है। उसकी तहकीक के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग जो होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, नफा नुकसान में शिरक। अब हमने क्या किया है कि चूंकि उन्हें एक हल्फनामा दिया गया था कि अगर नफा नुकसान में शिरकत करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, तो उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को सूद के नक्शे पा पर या बेंचमार्क पर इस्तेमाल कर दिया। इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और अभी जो पिछले हफ्ते इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ था इसके ऊपर, वहाँ भी मैंने उनको यही बात बताई थी कि भाई जब तक आप इस्लामिक बैंकिंग को इस्लाम की रूह के मुताबिक नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो मेरी रिसर्च है अगर इस्लामिक बैंकिंग आप करेंगे इस्लाम के मुताबिक तो डिपॉजिटर को मेरे ख्याल से मुनाफा मिलेगा 12 से 13%, जो कि इस वक्त मिल रहा है 4%। तो इसका मतलब ये कि अब हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है, हमें ये करना है कि एक मॉडल इस्लामिक बैंक बना के दुनिया को ये दिखाएं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दुनिया को दिखाएं कि भाई देखो यहाँ कितना मुनाफा करोड़ों लोगों को मिल रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान में है कि डिपॉजिट जिन लोगों का है उनकी तादाद है 5 करोड़ और जिन्होंने कर्जे लिए उनकी लाख 32 लाख है। तो हम लोग 32 लाख को रिवार्ड दे रहे हैं, 5 करोड़ को नहीं दे रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग में आपको 5 करोड़ लोगों को बैंकों के मुनाफे में हिस्सा देना है और बैंक जो है जिनको कर्जा देंगे उनके मुनाफे में हिस्सा लेना है। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस, यानी इस्लाम की जो बुनियाद है वो है जस्टिस। उसके बजाय हम बेंचमार्क पर चले गए। तो जिस दिन इसको तब्दील कर लिया उस दिन इस्लामिक बैंकिंग की जो बेहतरी है वो दुनिया को भी नजर आएगी और वेस्ट को भी नजर आएगी। और मैंने चूंकि वेस्ट में बहुत डिस्कस किया माहिरीन, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इस्लामिक बैंकिंग कहीं कर रहे हैं वो हम दिखाएं, तो हम वहाँ स्विच करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज कैपिटलिज्म, कायदे आज़म ने भी कहा था कि कैपिटलिज्म फेल हो गया, लेकिन सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी हो गया, लेकिन लोग इस्लाम को अल्टरनेट सिस्टम नहीं मान रहे क्योंकि हम उस पर अमल नहीं कर रहे। हम सूद के बेंचमार्क पर जिस दिन स्विच कर दिया तो इतना बड़ा इनकलाब इस्लामी दुनिया में आएगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते और साथ में अल्लाह की बरकतें भी आएंगी।
मगर हम लोग वही सूद के बेंचमार्क पे बना के उसी के यानी बड़े भाई की वर्ल्ड है जिनका 91% शेयर है, उनके पीछे पीछे आप इस्लाम के पीछे चले तो फिर आपको ब्लेसिंग बहुत बड़ी बिल्कुल ठीक है। अगर हमने अपनी समत दुरुस्त कर ली तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है इसमें। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। पूरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.